تمام ممبران خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو پہلے درس پڑھ چکے ہیں 10 درس، اس کے ہم آج آپ کو ایگزام دے رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں۔ ان درس کو پڑھنے کے بعد جو امتحان آپ دیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے حد تک آپ نے پڑھا ہے، یہ کتنے دل لگا کر پڑھا ہے، کتنا شوق سے پڑھا ہے، کتنے توجہ سے پڑھا ہے۔ آپ کا رزلٹ یہاں پہ شو ہوگا۔ تو آج ہم آپ کو ایگزام دے رہے ہیں، ان 10 درسوں کا ایگزام ہے۔ تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں تمرین اول۔ پہلی جو تمرین آپ نے انجام دینی ہے، پاسخهای مناسب را انتخاب کنید۔ جس طرح آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، جو صحیح جواب ہو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کاپی پر لکھیں، ان سب کو آپ جملے جس طرح لکھے گئے ہیں آپ لکھیں، یا تو خط کھینچ لیں، لکیر لگا دیں، کسی کے ساتھ اٹیچ کر دیں، یا جس کا سوال ہو اس کا جواب آگے لکھ دیں، تاکہ بھئی یہ پتہ چلے کہ اس سوال کا جواب آگے یہ بنتا ہے۔ تو یہ آپ نے کام انجام دینا۔ جس طرح یہاں پر سلام کا آگے جواب دیا جا رہا ہے سلام علیکم، خوبی اس کا آگے آپ نے جواب دینا ہے۔ کہ جب بھی کسی سے آپ ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں خوبی، تو وہ کیا جواب دیتا ہے، تو یہ چیزیں آپ نے ایڈ کرنا ہے لازمی طور پر۔ تو یہ مکمل کرنے کے بعد تمرین دوم دیکھیں۔ اس میں آپ کو بتایا تھا اس میں حروف را بنویسید۔ حروف کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ جس طرح یہاں پہ الف لکھا ہوا ہے تو حروف کے ساتھ کس طرح لکھا جائے گا، الف لام فے تو بن جائے گا الف۔ سین کیسے بنے گا، وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے اسباق میں، پہلے 1-2 اسباق میں یہ چیزیں آپ کو دہرائی گئی ہیں۔ تو یہ کام آپ نے انجام دینا ہے کہ آپ نے ان کا حروف لکھنا ہے جس طرح مثال میں واضح ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پیج میں، صفحہ 123 ہے، 123 نمبر پیج پر تمرین سیوم دیکھیں۔ واضحہ زیرہ کامل کنید۔ نیچے دیا گیا جو الفاظ ہیں ان میں خالی جگہ ہے وہ پر کرنا ہے آپ نے۔ یہ آپ کا ہو چکا ہے، پہلے آپ کو کروا چکے ہیں، تو تمرین سیوم میں یہ کام آپ نے کرنا ہے، خالی جگہ آپ نے پر کرنا ہے، تو یہ الفاظ مکمل ہو جائیں گے۔ تمرین 4 میں دیکھیں، جملے یا مرتب کنید۔ یہ بہت ہی مہم ہوتا ہے، اکثر سوالات یہاں سے آتے ہیں ایگزام میں۔ تو یہ آپ نے جملہ مکمل ہے لیکن آگے پیچھے نہ مرتب ہے، تو اس کو مرتب کرنا ہے، درست صحیح طریقے سے لکھنا ہے۔ سفید مشین دوست دار من، تو اس کو آپ نے صحیح طریقے سے لکھنا ہے آگے۔ یہ تمرین 4 ہو گیا آپ کی۔ اب آتے ہیں تمرین 5 میں، جاهای خالی را کامل کنید۔ جاهای خالی، اب آپ نے عدد کو دیکھنا ہے اور حروف کو دیکھنا ہے۔ اگر لکھو ہو گنتی میں، اگر لکھا ہو حروف تو آگے عدد ہی لکھ دیں، عدد لکھ دیں۔ اگر لکھا ہوا ہو عدد تو آپ حروف لکھ دیں۔ تو یہ آپ نے انجام دینا ہے۔ آگے دیکھیں تمرین ششم میں، یعنی سوال ششم بن جائے گا آپ کا۔ پاسخها کامل کنید۔ سوال یہاں پہ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کا جواب دینا ہے۔ تصویر کو دیکھ کر آپ نے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ شما چه میخوانید؟ من ڈیش میخوانیم۔ تو چه میخوانی؟ من ڈیش میخوانم۔ تو تصویر کو دیکھیں، اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ تو یہ تمرین ششم میں سوال ششم بھی کامل ہو گیا۔ اب آتے ہیں صفحہ 124 پہ آتے ہیں۔ تمرین 7 دیکھیں، مانند مثال کامل کنید۔ آپ نے جب بھی کوئی چیز دیکھنا ہو تو آپ نے مثال کو لازمی دیکھنا ہے، کہ مثال کو دیکھ کر ہی آپ نے آگے جواب دینا ہے۔ جیسے کہ من سلاد دوست دارم، کہ مجھے سلاد بہت اچھا پسند ہے۔ من کتاب دارم، تو کتاب داری، او کتاب دارد، ما کتاب داریم، شما کتاب دارید، آنها کتاب دارند۔ ایک ہے ملکیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ چیز میری ملکیت میں ہے، کہ میں من کتاب دارم، یہ میرے پاس ہے یا میں رکھتا ہوں۔ ایک ہے کہ دوست دارم، یعنی مجھے اچھا لگتا ہے۔ من سلاد دوست دارم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس سلاد ہے، بلکہ مجھے سلاد اچھی لگتی ہے۔ وہ چیز نہیں ہے کہ جو چیز مجھے اچھی لگے اور وہ میرے پاس بھی ہو۔ اب یہ دیکھیں، تو سلاد، او سلاد، تو یہ سارے آپ نے خود ہی مکمل کرنا ہے۔ آگے دوسرے نمبر پہ دیکھیں، دوسرے آپشن میں من مسجد۔ اب یہ کیا ہے، می رویم پہ آپ نے جملہ بنانا ہے۔ رفتن مصدر ہے، رفتن سے رو بنتا ہے۔ اب دیکھیں ضمیر کی نشانی آپ لگائیں گے، رو سے تو بن جائے گا می، اب ما ہے تو می رویم بنا ہے۔ تو باقیوں کے جو 5 ضمیروں سے جملے بنے اس آپ نے گردان کرنا ہے۔ آگے دیکھیں تیسرے آپشن پہ، آنہا قرآن می خوانند، تو یہ گردان آپ نے کرنی ہے،
گردان میں من پہ کیا لگے گا وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے. اسی طرح باقی جو ہیں من تو اہل لبنان ہستی باقیوں کی گردان کرنی ہے. او چلو کباب می خورد تو یہ بھی گردان کرنی ہے آپ نے. اور اسی طرح شما لباس سفید می پوشید تو ان 6 جملوں کے آپ نے مکمل گردان کرنا ہے انہی فعل سے. تو یہ آپ کی تمرین ہفتم ہو جائے گی. اب آتے ہیں آگے تمرین ہشتم پر. جواب صحیح را انتخاب کنید. تصویر کو دیکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے جو جملہ درست ہوگا وہ آپ نے جواب میں لے آنا ہے. مثال کے طور تو چے داری. اب تصویر کو دیکھنا ہے اس میں جو جواب درست ہوگا آپ نے خود ہی ٹک لگانا ہے نشان پہ لگانا ہے. اوکے ٹھیک ہے یہ تمرین ہشتم آپ نے کرنا ہے. یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. آپ چاہے 3 آپشن لکھیں پھر سلیکٹ کریں یا آپ سوال لکھ کر نیچے جو صحیح جواب وہ لکھ دیں یہ بھی آپ کا درست مانا جائے گا. اب آتے ہیں نیکسٹ صفحہ 125 یا 125. تو تمرین 9 میں ہے فاسخارا کامل کنید. صفحہ 25 پہ جو جوابات ہیں ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے. تو لباس چے رنگی می پوشی تو اس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ رنگ کون سا ہے میرے لباس کا یا باقی کے جو چیزیں بتائی جا رہی ہے پوچھی جا رہی ہے وہ آپ نے جواب میں لے آنا ہے. اب آتے ہیں سوال دوم پر. سوال دوم یہ ہے کہ سوال مناسب بنویسید. یہاں پہ جواب دیے گئے ہیں آپ نے سوال مناسب لگانا ہے یہاں پر تاکہ سوال ایسا لیں تاکہ جواب اس کا مکمل ہو جائے کہ علی اہل ترکی است. تو یہ آپ نے سوال لے کر آنا ہے اور یہ مکمل آپ نے سوال لے آنا ہے. جوابات ہیں تصویر کو دیکھ کر آپ نے سوال کو دیکھنا ہے اور لکھنا ہے اور خاص طور پر جو جوابات دیے گئے ہیں انہی سے آپ نے سوال نکالنا ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج پر. صفحہ 126 126 نمبر پیج پر تمرین 11 ہے متن زیرا بخوانید و جدولہ کامل کنید. اب دیکھیں جو متن یہاں پر دی گئی ہے کہ اس میں من مہدی اس سے لے کر او تاجرس تک یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد جو نیچے جدول دیا گیا ہے مثال کے طور پر من مہدی ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر من تو میں اسم کیا ہے اس متن میں سے اسم آیا مہدی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور اس مہدی کا شغل کیا ہے وہ کیا کام کرتا ہے دانشجو ہے اور وہ کہاں سے ہے اہل فلسطین. اب پدر بزرگ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے پدر بزرگ کا نام کیا ہے اس کا کیا شغل ہے اور وہ بھی کہاں سے ہے. مادر بزرگ برادر خواہ جو پہلی ایک بہن ہے دوسری بہن ہے اس کا آپ نے بتانا ہے. اس کے جو پدر ہیں بابا ہیں اس کی جو ماں ہے اس کا جو کریم ہے کریم کون ہے وہ اس کا دوست ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا جو یہاں پر ماتن میں دیا گیا ہے. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے اب مثال کے طور پر یہ جو کریم ہے یہ اس مہدی کا دوست ہے کہ جس میں اینڈ میں بتایا گیا من یک دوست دارم اس میں او کریم است. تو یہ مہدی کا دوست ہے اس کا نام کریم ہے ٹھیک ہے نا. وہ کہاں سے اور وہ کیا کرتا ہے تو وہ آپ نے یہاں پر لگانا ہے. تو جو کریم ہے تو یہ کس کا دوست ہو گیا مثلا اس کا نام کریم ہے تو یہاں پہ کریم لکھ دیں کہ وہ کریم ہے تو کریم ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو کامل کرنا ہے. تو یہ سوال 11 بھی کمپلیٹ ہو گیا. سوال 12 دیکھیں جملے ہو یہ زیرہ کامل کنید. نیچے دیے گئے جملے جو ہیں ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اب دیکھیں کافش خواہر تو کجاست کافش او در ڈیش است تو کس جگہ پر رکھی ہوئی ہے اس جگہ کا آپ کو نام پتہ ہے تو آپ نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے. یہ جو چیزیں دی گئی ہیں تصویری شکل میں ان چیزوں کے نام آپ کو یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ ان سوالوں کے آپ آسانی سے جواب دے سکیں. اب آتے ہیں ہم صفحہ 127 13 نمبر پر سوال پہ یہ ہے کہ گفتگو زیرہ گوش کنید. اس گفتگو کو آپ نے کیا کرنا ہے فقط سننا ہے دیکھنا ہے. زینب کہتی ہے سلام حال شما خوب است. سارا کہتی ہے سلام خوبم ممنون حال شما چطور است. من هم خوبم شما فروشگاه می روی نه دانشگاه می روم. شما در خانه لباس سیاه می پوشی نه من در دانشگاه لباس سیاه می پوشم. شما لباس چه رنگی دوست داری؟ من لباس آبی و سیاه دوست دارم. شما لباس چه رنگی دوست داری؟ من لباس سبز و آبی دوست دارم. اب یہاں پر جو آپ نے کام انجام دینا وہ یہ ہے کہ با توجہ به گفتگوی بالا اوپر والی جو گفتگو آپ نے توجہ سے سنی جملے های درست یا نادرست را مشخص کنید. یعنی مثلا جملے دیے گئے ہیں وہ درست ہیں یا درست نہیں ہیں وہ آپ نے
اس کو سلیکٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر سارا بے فروشگاہ میرآباد، کیا واقعاً سارا فروشگاہ جاتی ہے؟ سارا درخان لباس سیاہ میں پوشاد، صحیح ہے تو ٹک لگا دیں، غلط ہے تو غلط لگا دیں کہ بھئی یہ جو جملہ آیا ہوا ہے گفتگو میں یہ الٹ آیا ہوا ہے یا صحیح آیا ہوا ہے۔ زینب لباس سبز و آبی دوست دارد، سارا لباس سبز و آبی دوست دارد، تو یہ جملے جو ہے نا درست ہیں غلط ہیں، یہ آپ نے گفتگو سے جاننا ہے۔ تمرین چاروں میں دیکھیں، سوال چہاردوں میں پاسخارا کامل کنید، ان سوالوں کے آپ نے جواب دینا ہے۔ کیف حسین کجاست، کیف حسین در ڈیش است، تو یہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ یہ چیزیں کہاں پر ہیں، تو ان کا آپ نے آرام سے صحیح طریقے سے جواب دینا ہے۔ اب آتے ہیں تمرین 15 پر، متن زیرا بخوانید و بے سوال ہا پاسخ دہید، اس متن کو آپ نے پڑھنا ہے اور نیچے دیے گئے جو سوال ہیں وہ ان کو آپ نے ان کا جواب دینا ہے کہ اس میں من علی آسمانی کو تاغ دارم سے لے کر کتاب ہا و روزنامہ ہا زیر تخت خواب است، تو یہ متن آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے۔ نیچے دیے گئے جو سوالات ہیں، علی ڈیش دارد ہے، تو علی کے پاس کیا چیز ہے، تو یہ آپ نیچے 3 آپشن دیے گئے ہیں، یہ کہ کلاہ 2 شال گردن، 2 کلاہ و 1 شال گردن، 1 کلاہ و 1 شال گردن، تو ان میں سے جو سلیکٹ کریں گے آپ وہ اپنے خالی جگہ پر لگا دینا ہے یا یہیں پہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ یا دوسرے نمبر پر جو بے پرسش یزیر پاسخ دہید کلاہ و شال گردن علی کجاست، تو ان متن سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ کلاہ علی چانتا بلوز دارد، کیف علی چے رنگی است، علی در اتھاق چے دارد، تو آپ نے یہ کام انجام دینا ہے کہ ان چیزوں کے آپ نے جوابات متن سے لینا ہے۔ اب آتے ہیں نمونے امتحان کی جانب۔ نمونے امتحان کے دیکھیں اس طرح امتحانات ہیں تو آپ نے ان کو بھی آپ نے کامل کرنا ہے کہ کلمہ یزیرہ کامل کنید، اب یہاں پہ جو کلمے دیے گئے ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے، حرف جو نہیں لکھے ہوئے ان کو آپ نے لکھ دینا، تو آپ کا یہ کلمہ جو لفظ مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں مرتب کنید، یہ بھی آپ نے مرتب کرنا ہے، جو سوالات ہیں آگے پیچھے یعنی جو جملے ہیں آگے پیچھے ان کو آپ نے درست کرنا ہے۔ اور نیکسٹ پیج میں دیکھیں صفحہ 87 میں 130 پیج نمبر پر تیسرا سوال یہ ہے کہ جملہ یہ صحیح انتخاب کریں، جو صحیح جملہ ہو اس کو آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ ہاں تصویر میں جو چیز رکھی ہوئی ہے اور جو جملے میں بتائیے کہ کون سے جملہ اس میں صادق آتا ہے، درست آتا ہے کہ اثار ہوئے میزاس، اساذیر میزاس، اثار ہوئے سندلیاس، تو یہ جو صحیح درست جواب ہوگا وہ آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اب سوال چاروں میں دیکھیں، کامل کنید مکمل کرنا ہے تصویر کو دیکھ کر، درخت کجاس ڈیش در باغاس، تو یہ آپ نے مکمل کرنا ہے، آپ نے خود پڑھنا ہے ان چیزوں کو اور خارجی کا کو آپ پر کر دیں گے تو آپ کا یہ جواب مکمل تصویر کو دیکھ کر آپ کام کریں ہیں تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں سوال 5 پر، پھر پرسش یزیر فاسق دعید، نیچے دیے گئے جو سوالات آپ سے پوچھے جا رہے ہیں تصویر کو دیکھ کر آپ نے جواب دینا ہے کہ جیسے پھر بزرگ بے باغ میرآباد، کہ آپ کے دادا جو ہے نا باغ کی طرف جاتے ہیں، ہاں یا نہ ہمیں جواب دینا، اگر ہاں ہے تو وہ ہاں میں جواب آپ دے سکتے ہیں اور اس کو آپ مکمل کریں سوالات کو دے کر، پھر آگے جو جوابات ہیں تصویر کو دے کر آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اور لاسٹ پیج میں جو آپ کے بنتا ہے لاسٹ پیج میں یہ ہے کہ 131 پیج نمبر پر کہ سوال ششم یہ ہے کہ متن زیرہ بخوانید و پھر پرسش فاسق دہید، اس متن کو کہ اس میں من سارا آسمانی خواہردارم سے لے کر وہ رنگ زرد دوست دارز، یہ آپ نے متن آپ نے پڑھ لیا، اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، اس کے بعد جو نیچے سوالات ہیں 6 ان کو آپ نے اس متن سے جواب دینا ہے، یہ آپ کا ہو جائے گا۔ اور 7ویں نمبر پر آخری جو ہمارا سوال یہ ہے کہ جملہ ہو یا گفتگو را واصل کنید، اب یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے جیسا کہ سلام خوب ہستی، تو جو جواب ملے گا وہ آپ نے وہ جس طرح پہلا آپ کا سوال تھا آخری بھی اسی طرح سوال بن جائے گا کہ آپ نے یا تو خط کھینچنا ہے، خط نہیں کھینچ سکتے تو آپ ایک سوال لکھیں اس کے آگے صحیح جواب دے دیں تو آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ آج کا آپ کے ہو گیا ایگزام۔ تو یہ جو 10 درس آپ نے پڑھے ہیں اس 10 درس سے یہ سوالات آئے ہیں، آپ نے صحیح جواب دینا ہے، ان کو مکمل کرنا ہے، ان کو مکمل کرنے کے بعد آپ ہمیں گروپ میں یا پرسنل پر یہ چیزیں ہم خاص طور پر آپ پرسنل پر ہمیں بھیج دیں تاکہ آپ کے ہم چیک کر کے آپ کو صحیح جوابات ہوں گے، جو صحیح نمبر ہوں گے وہ آپ کو ہم بتا دیں گے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاس بہت پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں نئے انداز میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے میزبان قاری محمد آصف اسفانی کو دیں اجازت، خدا نگہدار شما باشد۔